کہ جو ہندوستان کا سب سے امیر ترین انسان ہے، سب سے بڑا سرمایہ دار، مکیش امبانی کے نام سے بڑا نام ہے، ساری دنیا جانتی ہے اس کو، ہندوستان کے اندر بھی اور ہندوستان سے باہر، اس کے بیٹے کی شادی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ ایشیا کا بھی سب سے امیر انسان ہے۔ البتہ یہ اس طرح سے ثابت نہیں، یہ شہرت ہے اس کی، لیکن میرے خیال میں چائنا کے سرمایہ دار ان سے بڑے سرمایہ دار ہوں گے، لیکن ان کا بڑے دنیا کے 10 بڑے سرمایہ داروں میں ان کا نام آتا ہے، یا 5 بڑے سرمایہ داروں میں ان کا بھی نام آتا ہے۔ چند بڑی کمپنیاں، یہ بڑے خاندان ہیں ہندوستان میں جن کے پاس دولت و ثروت بہت زیادہ ہے۔ ہندوستان جو 150 کروڑ کی حد ظاہراً عبور کر چکا ہے، چائنا سے اس کی آبادی بڑھ گئی ہے، اس آبادی کا ایک بڑا حصہ یعنی 60-70% ہندوستان کے لوگ وہ افلاس و فقر کی زندگی گزارتے ہیں۔ ان کے پاس کھانا و کاشانہ نہیں ہوتا، گھر نہیں ہوتا، فٹ پاتھوں پہ ہی وہ اپنی ساری عمر گزارتے ہیں، اور کم جمعیت ہے جو روزگار ہے، سیٹل ہیں، گھروں میں رہتے ہیں۔ آبادی بہت زیادہ ہے، اور اس آبادی کے تناسب سے لوگوں کے لیے سہولیات نہیں ہیں۔ ایسے میں سرمایہ دار بھی دنیا کے سب سے بڑے وہاں پر ہیں۔ اس کے بیٹے کی شادی ہوئی ہے، اور اس کی شادی میں دنیا کے اور بڑے بڑے سرمایہ دار آئے ہیں، جیسے بل گیٹس آیا ہے، زکربرگ آیا ہے، اور ایک رقاصہ ناچنے والی عورت امریکہ سے بلائی ہے، جس کو 2 یا 2.5 ارب ڈالر دیے گئے ہیں، 2.5 ارب ڈالر، 250 کروڑ ڈالر دے کر ایک رقاصہ بلائی ہے جس نے شادی میں ناچنا تھا، اور شادی بھی نہیں تھی بلکہ منگنی تھی، یہ باقاعدہ شادی نہیں ہوئی، ابھی نکاح اور رخصتی رہتی ہے، یہ منگنی تھی اس کی، اور اس کے اوپر اربوں روپیہ خرچ کیا گیا ہے، اور اس میں جتنے بھی اداکار تھے، اداکارائیں تھیں، اور مختلف لوگ، ان کو دولت کی ثروت کی نمائش کی گئی ہے، طاقت کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ ایک ایسے ملک میں جہاں لوگ بھوک سے مرتے ہیں، واقعاً بھوک سے مرتے ہیں، ایک ایسے ملک کے اندر یہ شادی انجام پائی ہے۔ خوب ظاہر ہے یہ فرعونی کلچر ہے، قارونی کلچر ہے یہ، کہ قارون ثروت مند ہے اور فرعون وہ مستبد حکمران ہے، اور قارون و فرعون ہر دو مل کر انہوں نے انسانیت کو جکڑا ہوا ہے، اپنا بندہ بنایا ہوا ہے، اپنا غلام بنایا ہوا ہے، اور یہ وہی ہندوستان کے اندر غلامانہ نظام ہے کہ ایک طرف فرعون ہے مودی اور ایک طرف قارون ہے امبانی۔ یہ فرعون و قارون ان دونوں نے مل کر نظام فرعونی تشکیل دیا ہے، اور بنی اسرائیل ان فرعونوں کے ہاتھوں قتل ہو رہے ہیں۔ بنی اسرائیل اس وقت مسلمان ہیں، کہ جس طرح فرعون نے قارون کی ثروت کا سہارا لیا، اور حامان اور دیگر طبقات اس کے ساتھ شامل ہوئے، اور انہوں نے خدائی کا اعلان کر دیا کہ ہم خدا ہیں، اور بنی اسرائیل کو اپنا بندہ بنا لیا، غلام بنا لیا، ان کی عورتوں کو، مردوں کو۔ یہ حال ہندوستان میں مسلمانوں کا ہے، قارون اور فرعون دونوں۔ لیکن اللہ کا بھی وعدہ ہے، قانون ہے، کہ جب فرعونیت مضبوط ہوتی ہے، قارونیت مضبوط ہوتی ہے، قارون غرق ہوتے ہیں ثروت و دولت سمیت، اور فرعون غرق ہوتے ہیں اپنی تمام دبدبے، ابوہت اور دعوی الوہیت کے ساتھ۔ اور غرق کس سے ہوتے ہیں؟ ایک رہبر الہی کے ہاتھوں غرق ہوتے ہیں۔ اور یہ علامتیں پوری ہیں کہ ہندوستان میں فرعون بھی ہے، قارون بھی ہے، اور ذبح بنی اسرائیل بھی ہے، یعنی ذبح مسلمین بھی ہے، ان کو غلامانہ زنجیر میں جکڑا گیا ہے۔ اب اللہ کی طرف سے انشاءاللہ کوئی، چونکہ بنی اسرائیل کو نجات دینے والا باہر سے نہیں تھا، اسی بنی اسرائیل کا فرزند تھا موسیٰ، اور ان کے جانشین تھے ہارون، اور انہوں نے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے یہ کام کیا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ وعدہ خدا ہندوستان میں بھی محقق ہوگا، اور ہندوستان سے ہی کوئی موسیٰ پیدا ہوگا انشاءاللہ، اور وہ ان دونوں کو، قارون کو بھی اور فرعون کو بھی غرق کرے گا، گنگا میں غرق کرے گا، دس جائیں گے یہ اپنی ثروت سمیت، اور وہ فرزند ہندوستان کے مسلمانوں کا انشاءاللہ وہ اللہ کی طرف سے مؤید ہوگا، اور وہ ان کو نجات دے گا انشاءاللہ۔ اور یہ آج کے مسلمانوں میں سے ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، آج جو بھی اٹھے گا مسلمانوں کی حمایت میں، سب مسلمان اس کا ساتھ دیں، چونکہ باری باری مسلمان سارے ذبح ہو جائیں گے ہندوستان میں اگر انہوں نے یہ شعور حاصل نہ کیا اور اپنی بقا کے لیے اہتمام نہ کیا۔ یہ قارون و فرعون ہڑپ کر جائیں گے۔ ظاہر مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے صرف مودی نہیں کرتا، امبانی، اصل طاقت قارون کی اس کے پیچھے موجود ہے۔ فرعون قارون کو تقویت کرتا ہے، اور قارون فرعون کو تقویت کرتا ہے۔ اللہ کا نظام دونوں کے لیے موجود ہے، اور وہ نظام انشاءاللہ محقق